کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال زیادہ دے کر کے آزماتے ہیں اور کسی کو کم دے کر کے آزماتے ہیں۔ جس کو زیادہ دیا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ دیا ہے تو کیا اب یہ میرے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ پھر اب ہم نے جو دیا تھا، ملکیت اس کی تھی، دیا ہم نے تھا، اس میں سے ہم نے کچھ کا تقاضا کیا ہے، یہ کچھ ہمارے راستے کے اندر دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جن کو نہیں دیا ان کو صبر کے ذریعے آزمایا جاتا ہے کہ کیا ہم نے ان کو جب نہیں دیا تو یہ ان پر صبر کر کے، اس تھوڑے کے اندر قناعت کر کے، شکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین کے ترانے اور نغمے گا کر کے زندگی گزارتے ہیں، یا پھر جن کو زیادہ نعمتیں ملی ہیں، زیادہ مال دولت ملا ہے، ان کی طرف دیکھ کر کے اپنی نعمتوں کو حقیر جان کے اللہ تعالیٰ کے شکوے کر کے وقت گزارتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ تو یقیناً کامیاب وہ ہے جس کے پاس اگر ضرورت سے زیادہ تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر دے دیا، اگر کم تھا تو اس کم پہ گزارا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تو نے جتنے کے اندر رکھا ہے بڑا خوبصورت رکھا ہے اور بڑی اچھی گزر بسر اور زندگی دی ہے، بس اللہ تو آخرت کی منزلیں آسان فرما لینا، دنیا تو گزر جائے گی، گزر جانے والی ہے، جس کے پاس زیادہ ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے اور جس کے پاس تھوڑا اور کم ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے، اور قبر کے اندر سارے کے سارے ایک کفن اور ایک مٹی کے اندر برابر ہو جاتے ہیں، وہاں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لے کر کے گیا ہوتا ہے، جو یہاں سے نیکیاں سمیٹ کر کے جاتا ہے اپنی آخرت کے لیے، مال و متاع یہاں سے نیک اعمال کی صورت کے اندر لے کر کے جاتا ہے، فرمایا یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور جو دنیا کے اندر باقی چھوڑ کر کے جانے والا ہے، فما بقی فہی للناس، جو اس نے باقی چھوڑا ہے وہ تو سارے کا سارا لوگوں کے لیے ہے، لوگ آپس کے اندر حساب کریں گے اور یہ اس کے کمانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دے گا۔ اللہ پوچھیں گے تو نے من مال این اکتسب، وہ مال جو تو نے کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا؟ آیا حلال طریقے سے کمایا تھا، حرام طریقے سے کمایا تھا؟ تیرے ذرائع آمدنی کیا تھی؟ کن طریقوں سے مال تیرے پاس آیا تھا؟ آج تو جمع کر کر کے بڑا خوش ہوتا ہے نا، کل جب حساب دینا پڑے گا، خرچ تو نے نہیں کیا، چھوڑ کے سارا یہاں چلا گیا ہے، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا، اس وقت پتا چلے گا کہ اس مال کی فراوانی زیادہ فائدہ مند تھی یا جتنا کم تھا اتنا زیادہ فائدہ مند تھا۔ اس مثال کو سمجھانے کے لیے ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو باقی سب کو 100 روپیہ دیا اور ایک صرف 5 روپے دیے۔ اگلا دن ہوا تو باقی سب سے حساب لینا شروع کیا اور استاد نے کھڑا کیا سب کو تندور کے اوپر، ایک کو بلاتے تندور کے اوپر کھڑا کرتے، جو کل 100 دیا تھا اس کا حساب دے۔ اب اس کے پاس 100 تھا، اس کا حساب دینا بڑا مشکل ہوتا تھا، اور جس کو 5 دیے تھے وہ آیا 1 منٹ کے لیے اوپر آیا، کہا 5 کے بسکٹ لیے تھے، کھا لیے، بات ختم۔ اور پھر استاد نے سمجھایا دیکھو جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اسے اس طرح اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے قدم اس وقت تک حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک یہ بندہ اپنے کمائے ہوئے مال کا اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں دے لے گا۔ تو جس کے پاس جتنا کم ہوگا اس کا اتنا حساب کم ہوگا اور اس کا حساب احسان ہوگا، اور اسی لیے نبی کریم